بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کے تاریخی واقعات کے سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں حضرت عمیر بن وہیب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا عجیب واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ معیاری اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آنے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ عمیر بن وہیب مکہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کے ارادے سے آئے۔ ہوا یہ کہ بدر میں ان کا بیٹا اسیر ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کا دل ڈوب کر رہ گیا۔ بدر ہی میں صفوان کے والد امیہ بن خلف بھی مارے گئے۔ ان کے دل سے اپنے باپ کا سایہ سر سے اٹھ جانے کا ملال نہ مٹ سکا۔ ایک روز شہر سے باہر مقام حجر میں صفوان اور عمیر دونوں کی ملاقات ہوئی۔ دونوں نے اپنے اپنے زخم ایک دوسرے کے سامنے کھول دیے۔ صفوان نے کہا، کیا کیا جائے، بدر کے نتیجے نے ہمارے دل میں ناسور ڈال دیا ہے۔ عمیر نے کہا، برادر عزیز، اس لڑائی کے انجام سے دنیا نظروں میں تاریک ہو گئی ہے۔ میں اگر مقروض نہ ہوتا اور اپنے بعد بچوں کی گزر بسر کا سہارا ہوتا تو مدینے جا کر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ دن دہاڑے قتل کر دیتا۔ یہ سن کر صفوان نے کہا، میں آپ کے قرض اور آپ کے بچوں کی کفالت کا ذمہ دار ہوں۔ تب عمیر نے کہا، میرے لیے مدینہ جانے کا یہ بہانہ کافی ہے کہ میں یہاں اپنے فرزند کی وجہ سے آیا ہوں جو مسلمانوں کے پاس اسیر ہے۔ صفوان اور عمیر دونوں آپس میں چچا زاد بھائی تھے۔ صفوان نے سواری اور زاد راہ کا انتظام کیا۔ عمیر نے تلوار کو آب دی اور زہر میں بجھایا اور بدر کا انتقام لینے کے لیے مدینہ روانہ ہوئے۔ یہاں پہنچ کر مسجد نبوی کے سامنے سواری سے اترے۔ ان کے دل میں کسی قسم کا ڈر نہ تھا، صرف اپنے لخت جگر کی اسیری کا خیال انتقام کے لیے ابھار رہا تھا۔ عمیر کی زہر میں بجھی ہوئی تلوار گلے میں حمائل تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ پڑی تو دیکھا کہ عمیر کے چہرے سے شرارت ٹپک رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، عمیر حاضری کی اجازت پر مصر ہے مگر شرارت اس کے چہرے سے ٹپک رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے مت روکو۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں سے نگرانی کا اشارہ کرتے ہوئے آنے والے کا راستہ صاف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمیر کو نگرانی میں آتے ہوئے دیکھا تو اپنے یاران وفا کیش کو حلقہ توڑنے کا حکم صادر فرما کر منتشر کر دیا۔ عمیر پیش ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسب ذیل مکالمہ ہوا۔ عمیر نے کہا، میں صبح کا سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ سلام جاہلیت کا تحفہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے آپ کے اس تحفے سے بے نیاز فرما کر اہل جنت کے ہدیہ سے سرفراز فرمایا ہے، جس کا اظہار السلام علیکم سے ہوتا ہے۔ عمیر نے کہا، اس سے تو آپ حال میں فیضیاب ہوئے ہیں، اب تک آپ ہمارے ہی مروجہ طریقے سے سلام کرنے پر عمل پیرا تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اس سفر سے آپ کا کیا مقصد ہے؟ عمیر نے کہا، ہمارے جو عزیز آپ کے ہاں اسیر ہیں ان کی خیر خبر کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور آپ سے بھی تو ہماری قرابت داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، گلے میں تلوار کیوں حمائل کر رکھی ہے؟ عمیر نے کہا، اللہ انہیں غارت کرے، انہی تلواروں نے ہمیں بدر میں آپ کے ہاتھوں ذلیل کروایا۔ صاحب کیا بتاؤں، جس وقت سواری سے اتر رہا تھا اسے ہاتھ میں لینا بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمیر سچ کہو، کس ارادے سے آئے ہو؟ مکہ میں حجر میں بیٹھ کر تیرے اور صفوان کے درمیان کیا طے ہوا تھا؟ عمیر سہم گئے۔ گھبرا کر عرض کیا، کیا طے ہوا تھا جو آپ ایسا فرما رہے ہیں؟ آپ ہی فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفوان سے تو یہی طے ہوا تھا کہ تم مجھے قتل کر دو اور وہ تمہارا قرض بھی ادا کرے اور ساری زندگی تمہارے اہل و عیال کی کفالت بھی کرے۔ عمیر تم کب چوکنے والے تھے؟ وہ تو ذات باری تعالی ہے جس نے میرا بال بیکا نہ ہونے دیا۔
عمیر نے کہا اے محمد میں شہادت دیتا ہوں آپ کے رسول اللہ ہونے کی اور اللہ کے معبود برحق ہونے کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری کم عقلی تھی کہ ہم آپ پر نازل شدہ وحی کا انکار کرتے رہے۔ یہ راز میرے اور صفوان کے درمیان تھا، اگر آپ پر وحی صادق کا نزول نہ ہوتا تو آپ کیسے معلوم کر سکتے؟ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے سیدھی راہ میسر آ گئی، حالانکہ میں برے ارادے سے نکلا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام حاشیہ نشین اس گفتگو سے بے حد متاثر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ ابھی یہاں قیام کریں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو حکم دیا کہ ان کا قیدی رہا کر دیا جائے اور عمیر کو تھوڑی بہت قرآن کی تعلیم بھی دی جائے۔ حضرت عمیر واپسی پر مصر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تبلیغ کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ آپ نے بخوشی اجازت بخش دی۔ سبحان اللہ، قتل کرنے کے ارادے سے آنے والا مبلغ اسلام بن کر لوٹا۔ آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی قیمتی رائے کومنٹس میں ضرور ظاہر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔